کہ ڈائلاگ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے ڈائلاگ کریں، کیوں نہیں ڈائلاگ کے لیے تیار آپ لوگ؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا عادل بھائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈائلاگ کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ جتنے بیانات دیے جا رہے ہیں نا، رانا ثناءاللہ دیں یا ابھی نواز شریف صاحب بھی دے رہے تھے یا دیگر بھی دے رہے تھے، تو یہ سارے صرف ایک وہ سیاسی سٹنٹ کھیلنا ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک کر رہے ہیں۔ اگر پریکٹیکلی دیکھیں نا، اور اگر یہ سیریس ہوں، اگر یہ سمجھتے ہوں کہ واقعی ملک کے اندر جو ہیں وہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ملک جو ہے اس طرح سے نہیں بڑھ سکتا، تو پھر سب سے پہلے انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے۔ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ ملک کے اندر ظلم جبر جاری رکھیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، اغوا کریں گے، گرفتاری کریں گے، چھاپے ماریں گے، اور کسانوں کو اٹھائیں گے کہ وہ احتجاج کریں گے، بل لے کر آئیں گے کہ آپ کوئی صافی بات نہ کرے، کوئی پی ٹی آئی کا رہنما بات نہ کرے، کوئی ورکر بات نہ کرے، کوئی ان کے اوپر تنقید نہ کرے، اور پھر آپ کہیں گے کہ جناب مذاکرات کی بات نہیں کی جائے، تو ہم تو بولیں کہ رول آف لا کروانا ہے۔ پاکستان طریقہ صاحب کا یہ مطالبہ ہے نا آپ لوگوں کا کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے فیئرنس نہیں ہوئی، انتخابات جو ہے اس طرح سے فیئر نہیں تھے، تو مینڈیٹ تسلیم کروانے کے لیے بلا آخر آپ کو کہیں نہ کہیں مذاکرات بات چیت کے لیے تو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھیں مینڈیٹ تسلیم کروانے کے لیے نا ہمارے پاس ایک جو راستہ ہے وہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ عدالتیں ہیں۔ اب عدالتوں سے کیا ہے کہ عدالتوں کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ ایک الیکشن ایکٹ جو آرڈیننس آپ نے دیکھا کہ ترامیم لے کر آ گئے، اور اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اب ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیسز سن سکیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کیونکہ فارم 45 کی بات کی جب الیکشن ٹرائیبیونلز نے، ججز نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، ہمیں تو دینے پڑیں گے، تو یہ اس چیز سے بھاگ گئے اور فارم 45 لے کر نہ آنا، اور ساتھ ہی جناب یہ کہہ دینا کہ نہیں اب ریٹائر ججز جو ہیں کیسز کا فیصلہ کریں گے۔ ہم عوام کے پاس پہلے بھی گئے، عوام نے ووٹ دیا، عوام کی طاقت سے ہمیں جو ہے وہ سیٹیں ملی، لیکن ہوا کیا کہ ان سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور 1971 کی جو خان صاحب بات کرتے ہیں نا، وہ اسی کا موازنہ کرتے ہیں کہ اس وقت بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا، آج بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ رات کو ایف آئی اے کی ٹیم گئی، خان صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ سائفر کیس کے اندر آپ نے جھوٹا کیس بنایا، آپ مجھ سے معافی مانگیں، کیونکہ جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، اور سارے جھوٹے کیسز ہیں۔ جب بھی کوئی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کھلی کورٹ میں کہیں پر آتا ہے تو پھر اس میں کلیئر ہو جاتا ہے اور خان صاحب کی سزا ختم ہو جاتی ہے، اور کہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ جج صاحب بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین ہمیں آمدہ شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ شرمیلا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائلاگ سم ہاؤ ضروری ہے، جب تک ڈائلاگ نہیں ہوں گے چیزیں آگے چل نہیں سکتی، تو ڈائلاگ انیشیٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ جی بات یہ ہے کہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ اگر کہیں سے کوئی اگریشن آ رہا ہے اور کہیں سے کوئی ضد کی بات کی جا رہی ہے تو وہ سنی اتحاد کی جانب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، ہمیں بات کرنی ہے فوج سے۔ تو سیاسی معاملات کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی نا، مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سیاسی معاملات پہ اگر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ کسی نہ کسی قسم کی کوئی ڈیل چاہ رہے ہیں۔ نہیں اشارہ نہیں کر رہے، وہ ڈائریکٹلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں گے، ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے۔ اشارے کا مطلب یہ ہے کہ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل کریں گے، کیونکہ دیکھیے نا فوج کا تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن سے یا سیاسی معاملات سے یا سیاسی گٹھ جوڑ سے، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، آئین کی کتاب ہاتھ میں لے کے وہ لہراتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں جو آئین میں لکھی نہیں ہے۔ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فوج سے بات کریں گی سیاسی معاملات کے اوپر، الیکشن کے معاملات کے اوپر۔ الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ انہیں الیکشن کے سامنے لڑنے پڑیں گے، مذاکرات کرنے ہیں، کوئی اس میں لیجسلیشن کرنی ہے، کوئی قانون سازی کرنی ہے، تو وہ پھر آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے، پارلیمان میں اس کی بات ہوگی نا، پارلیمان سے بات، فوج میں تو نہیں ہوگی اس کی بات۔